سلام کرنا سنت ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے سلام کیا ہے، جو کام سرکار نے کیا ہم اسے کریں تو وہ سرکار کی سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے۔ اور سلام میں برکت کتنی ہے؟ بہت بڑی برکت۔ سلام ایک طرح سے دعا بھی ہے اور ایک طرح سے وعدہ بھی ہے۔ اگر ہم اور آپ سلام کریں اور اس سلام کو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ لیں، باپ پردیس جا رہا ہو اور بیٹا کہے ابو جان السلام علیکم، تو ہم اور آپ گنہگار ہوتے ہیں، شیاکار ہوتے ہیں، خطا کار ہوتے ہیں، ہو سکتا ہماری دعا قبول نہ ہو، لیکن چھوٹا سے معصوم بچہ جب سلام کرتا ہے کہ ابو جان السلام علیکم یعنی تم سلامت رہو، تو گھر سے جب تک گھر ہے سلامت رہے گا، سفر میں جائے گا سلامت رہے گا، پردیس میں جائے گا سلامت رہے گا، واپس آئے گا سلامت رہے گا۔ سلام میں بہت بڑے فائدے ہیں، لیکن ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم چھوٹے کو سلام کیوں کریں، ہے نا؟ سلام میں چھوٹا بڑا نہیں، جس کو موقع پہلے مل جائے، اس لیے کہ جو سلام کرے گا وہ پہلے جنت کے اندر جائے گا۔ جو سلام کرے گا وہ پہلے جنت کے اندر جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت صدیق اکبر، آپ جانتے ہیں صدیق اکبر کون ہیں؟ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، میرے آقا کے دوست ہیں اور میرے آقا کے سسر بھی ہیں، اور حضرت علی وہ بھی دوست ہیں اور داماد بھی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی عمر زیادہ، علی کی کم، لیکن جب صدیق علی سے ملتے تھے تو پہلے سلام کرتے تھے، پہلے سلام کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت علی آ رہے تھے، صدیق اکبر جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی، اور جب راستے میں ملاقات ہوئی تو صدیق اکبر نے سلام نہیں کیا، کھڑے رہے، علی نے بھی سلام نہیں کیا، چند منٹ گزر گئے، بالآخر حضرت علی نے صدیق کو سلام کیا۔ اب یہ بات آنن فانن پورے مدینے کے اندر گشت کر گئی، سرکار کے کانوں کان تک یہ بات پہنچی کہ آج صدیق علی سے ناراض۔ کیوں؟ میرے آقا نے صدیق کو بلایا اور علی کو بلایا۔ جب دونوں صاحبان حاضر آئے، دونوں صاحبان نے سلام پیش کیا، تو میرے آقا نے پوچھا صدیق تم علی سے ناراض؟ کہا نہیں، میں اپنے بھائی سے ناراض کیسے ہو سکتا؟ کہا روزانہ آپ سلام کرتے تھے، آج سلام تم نے نہیں کیا؟ کہا جی۔ کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ ہی کے زبان فیض ترجمان سے سنا کہ جو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت کے اندر جائے گا، تو میں روزانہ سلام کرتا تھا، میں نے آج سوچا کہ میرا چھوٹا بھائی علی ہے، مجھ سے پہلے جنت کے اندر چلا جائے، اسے موقع دے دیا سلام کرنے کے لیے۔ تو مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم کسی سے ملاقات ہو تو پہلے سلام کرنے میں پہل کرو، اس لیے اسے زیادہ ثواب بھی ملے گا اور پہلے جنت کے اندر بھی جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، ہے نا؟ تو سلام کرنا سیکھو۔ لیکن آج بیٹا نہ باپ کو سلام کر رہا ہے اور نہ ماں کو سلام کر رہا ہے، اگر ساس آ جائے امی سلام علیکم، اگر سسر آ جائیں خالو سلام علیکم۔
ہمیں ماں کے پیر کے نیچے جنت اور تو سلام کرنے میں شرما رہا ہے نا. ماں کے پیر کے نیچے بیٹے کی جنت ہے اور ماں کو سلام کرنے کے لیے بیٹا شرما رہا ہے اور ساس سے کہتا ہے امی السلام علیکم، خالو السلام علیکم، ہے نا. پہلے اپنے ماں اور باپ کو سلام کرو. ماں جنت اور باپ اس کا دروازہ. ہمیں دروازہ نہیں کھلے گا جنت کے اندر کیسے جاؤ گے؟ تو اپنے باپ کو بھی سلام کرو، ماں کو بھی سلام کرو، ہے نا. لیکن معاملہ بڑا گڑبڑ ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ایک سب سے یہ دعا بھی ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے، اور ایک طرح سے وعدہ بھی ہے جسے میں نے آپ سے سلام کیا کہ السلام علیکم، یعنی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ تمہاری جان کا خطرہ ہے، نہ تمہارے مال کا خطرہ ہے، نہ تمہاری اولاد کا خطرہ ہے، نہ تمہاری بیوی کا خطرہ ہے. مجھ سے بے خبر رہنا، میں تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا. ایک طرح سے وعدہ بھی ہے نا. لیکن ہم اس سلام کو بھلا دیا. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم شامعین اکرام، مجھ سے پہلے عالی جناب حافظ قاری ارمان خان صاحب نے بہت اچھے انداز میں واضح و نصیحت کی باتیں بتائیں، اور آپ سے پہلے عالی جناب قاری محمد نسیم صاحب نے بہت اچھے انداز میں نعت اور منقبت آپ حضرات کے سامنے پیش کی، آپ نے سماعت فرمایا. اللہ پاک ان تمام صاحبان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. نعت پاک کے دو چار شعر پڑھ دو، ہے نا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. محترم، ہمارے اور آپ کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ در پاک ہے جس در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں گیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، کہ تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. محترم شامعین کرام، آج 11 تاریخ ہے اور 11 تاریخ بہت مشہور تاریخ ہے. 11 تاریخ کو میرے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نظر و نیاد دلاتے ہیں. کیوں؟
سرکار غوث پاک 11 تاریخ کو پیدا بھی نہیں ہوئی، 11 تاریخ کو ان کی وفات بھی نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 12 تاریخ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ ایک رات خواب میں تشریف لائے میرے آقا اور فرمایا عبد القادر تم مجھے 12 تاریخ سے یاد کرتے ہو، میں تمہیں 11 عطا کر رہا ہوں، قیامت تک میری امت جو آنے والی ہے تمہیں 11ویں والے پیر کے نام سے یاد کرے گی، بڑے پیر کے نام سے، دستگیر کے نام سے یاد کرے گی۔ تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عطیہ ہے جو ہم اور آپ ہر 11 تاریخ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نظر و نیاز دلاتے ہیں۔ محترم سرکار غوث پاک کا مرتبہ کتنا بلند اور بالا ہے جانتے ہو؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اپنے ٹھوکر مار کر کے، ہے نا۔ ایک دن کی بات ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں کیا دیکھا؟ ایک عیسائی اور ایک محمدی۔ عیسائی جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، اور محمدی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ماننے والا، دونوں آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ عیسائی کہہ رہا تھا کہ میرے پیغمبر سب سے افضل والا، اور محمدی کہہ رہا تھا کہ میرے پیغمبر سب سے والا۔ سرکار غوث پاک پہنچی، کہا بھائی تم دونوں آپس میں تکرار کیوں کر رہے ہو؟ کہا یہ عیسائی ہے، یہ اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہمارے پیغمبر بڑے، اور میں اپنے پیغمبر کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو سرکار غوث پاک نے عیسائی سے پوچھا تمہارے پیغمبر کس وجہ سے افضلیت رکھتے تھے؟ کیا ان کے اندر خوبی تھی؟ کیا کمال تھا؟ تو عیسائی نے بتایا کہ میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام میں وہ کمال تھا، وہ خوبی تھی کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے۔ کہا بس اتنی سی بات ہے؟ تو جس مردے کو کہے میں اس مردے کو زندہ کر کے دکھا رہا ہوں، میں کوئی نبی نہیں، نبی کے در کا ادنا غلام ہوں، لیکن تو جس مردے کو کہے میں زندہ کر کے دکھاؤں۔ تو وہ عیسائی بھی بڑا ہوشیار تھا، اس زمانے میں جو سب سے بڑا قبرستان، سب سے پرانا قبرستان تھا، اس قبرستان میں لے گیا، اور جو سب سے زیادہ پھوٹی ٹوٹی قبر تھی بیٹھ گئی تھی، اسی پہ جا کے کھڑا کر دیا کہ اسے زندہ کرو۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا، اب دیکھیے سرکار غوث پاک کے علم غیب کو دیکھیے، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث پاک کو عطا کیا، اس علم غیب کا عالم یہ کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ یہ ایک قوال کی قبر ہے، اگر تو کہے اور میں اسے حکم دے دوں تو یہ اپنے قبر سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے شان میں قوالی گاتا ہوا اٹھے گا۔ کہا اتنی بڑی کرامت دکھا دی، فوراً ایمان لے آؤں گا، کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو میرے دوستو سرکار غوث پاک نے فرمایا کم بإذن اللہ، ایک ٹھوکر ماری، فوراً قبر شک ہو گئی، اور وہ قوال اپنے قبر سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے شان میں قوالی گاتا ہوا اٹھا، اور کہتا ہے کہ اے عیسائی اب کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو یہ ہے میرے سرکار غوث پاک کا مرتبہ کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور کبھی ایسا ہوا کہ زندوں کو مردہ بھی کر دیا، زندوں کو مردہ بھی کر دیا۔ یہ میرے آقا سرکار غوث پاک کا کمال، یہ ان کا معجزہ، ان کی کرامت ہے مسلمانوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر 11 تاریخ کو سرکار غوث پاک کے نام نظر و نیاز دلاتے رہیں، اپنے گھروں کے اندر صفائی یعنی پاکی رکھیں، انشاءاللہ تمہارے گھر کے اندر برکتیں بے پناہ ہوں گی۔ تم نمازی بن کے دیکھ لو، ہے نا؟ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، علامہ نے خبردار، ان اولیاء اللہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی، لا خوف انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے، نہ بھی انہیں حزن و ملال ہوگا۔ کرم کی نظر ہو ذرا غوث اعظم، کرم کی نظر ہو ذرا غوث اعظم، میرے رہنما پیشوا غوث اعظم، علی فاطمہ کے تشدق میں شاہا، علی فاطمہ کے تشدق میں شاہا، کرو علم باطن عطا غوث اعظم، وما علینا الا البلاغ۔